حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان صحیح بخاری شریف میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں کوئی شخص تھا جو بیپاری تھا، تاجر تھا، تجارت کرنے والا، اور وہ اپنا مال دے کر مختلف خدام کو بھیجا کرتا، تم فلاں منڈی میں جاؤ، فلاں بازار میں جاؤ، فلاں منڈی میں جاؤ، بڑا وسیع کاروبار تھا۔ لیکن وہ جب کاروبار کے سلسلے میں اپنے خدام کو، نوکروں کو بھیجتا نا کہ تم فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ، تو ایک نصیحت کیا کرتا، ایک حکم کیا کرتا۔ حکم اس کا یہ ہوا کرتا کہ جب تم اس محلے میں، اس منڈی میں، اس گلی میں سودا بیچنے کے لیے جاؤ گے تو اگر کوئی کسٹمر ایسا آ جائے، کوئی گاہک ایسا آ جائے کہ جس کے پاس ذرا پیسے کم ہوں، فار ایگزامپل مثال کے طور پر تم نے ایک چیز بیچنی ہے 200 روپے کی اور اس میں سے تمہارا پرافٹ ہے 20 روپے، وہ بندہ کہتا ہے تھوڑی سی ذرا رقم تھوڑی مجھ سے لے لیں، منافع کم لے لیں، تھوڑی سی رعایت کر لیں، تو آپ نے باٹا ریٹ نہیں لگانا، باٹا ریٹ نہیں لگانا۔ یہ جو ہوتا ہے نا جی واحد دام، ایک دام، ایک دام، سن رہے ہیں آپ میری بات کو؟ بس جو کہہ دیا جی فائنل، وہ کہتے ہیں اب زمین و آسمان پھٹے، ہمارا ریٹ 1 روپیہ بھی کم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ہماری کمپنی کا ریٹ ہوتا ہے۔ میں یہ عرض کروں میرے صاحبو، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ تیری کمپنی کی پالیسی ہو سکتی ہے۔ گاہک ہر طرز کے آتے ہیں، ہر کیٹیگریز کے لوگ ہوتے ہیں، امیر بھی غریب بھی۔ ممکن ہے کسی غریب کی ضرورت بھی ہو، اس نے ضرورت پوری بھی کرنی ہے، لیکن اس کے پلے میں اتنے پیسے بھی نہ ہوں، تو وہ اپنے خدام کو کہا کرتا کہ جب بھی کوئی بندہ آ جائے، وہ تمہیں کہے جی تھوڑا سا ذرا سودا رعایت مجھے دے دیں، تھوڑی سی کمی کر دیں، تو وہ کہا کرتا اپنے منافع میں سے کم کر لیا کریں، منافع کم کر لیں۔ 20 روپے لینا تھا نا، 10 روپے کر لیں، آپ 10 روپے کو اسے چھوٹ دے دیں، ڈھیل دے دیں۔ اگر پھر بھی کہتا ہے اور اپنا منافع کم کر لیں، 5 روپے رکھ لیں، اور بھی کہتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بندہ بڑا غریب ہے، تو آپ اپنے منافع کو ختم کر دیں۔ کوئی ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہر چیز کے پیچھے منافع ہی بندہ لے، کبھی کبھی سودا بندہ رب سے بھی تو کر لیا کرتا ہے نا جی، کبھی کبھی تجارت بندہ اللہ سے بھی تو کر لیا کرتا ہے نا۔ وہ کہتا ذرا اللہ کی مخلوق کا، غریب بندوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اب اس نے ساری زندگی یہ طریقہ رکھا جی۔ یہ جملہ آپ جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں اس جملے کو لیں ذرا، اللہ کرے یہ جملہ میرے بھی دل سے نکلے اور آپ کے دل تک پہنچ جائے۔ محبت سے آمین فرمائیے ذرا، اس کی بڑی ضرورت ہے جی، بہت ضرورت ہے اس بات کی۔ بس شومی قسمت کہ میں دوسروں پہ تنقید کر رہا ہوں، وہ نشتر چلاتا ہوں، فلاں بندہ بہت برا ہے جی، فلاں برا ہے جی، فلاں بندہ برا ہے جی، فلاں 2 نمبری کر رہا ہے، فلاں ملاوٹ کر رہا ہے، فلاں بندہ جھوٹ بول رہا ہے، فلاں بندہ راشی ہے، فلاں بندہ رشوت لیتا ہے، فلاں بندہ سود لیتا ہے۔ میں دوسروں کو دیکھ رہا ہوں، کاش کہ میں اپنے آپ کو بھی تو دیکھتا، میں کیا ہوں، میں کیا ہوں۔ اور جب میں خود ٹھیک ہو جاؤں تو میرا خیال ہے میرے لیے ساری دنیا ٹھیک ہو جائے گی۔ ہم چلے ہیں دوسروں کی اصلاح کرنے کے لیے کہ تجھے ٹھیک کر دوں، خود اپنی فکر نہیں ہے۔ حضرت بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ آپ نے جو بات فرمائی نا جی، آپ فرماتے ہیں نت اڈدیاں پھڑنا آسمانہ اتوں، جیڑا وچ بیٹھا ہے انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ دوسروں کی اصلاح کی ہمیں بڑی فکر ہے، دوسروں کی اصلاح کی بڑی فکر ہے۔ صاحبو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ہم ایک تہیہ کر لیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے انشاءاللہ الرحمن، اللہ کی مخلوق کے ساتھ دھوکہ نہیں جی۔ اللہ تمہیں دونوں جہانوں میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ پائی پائی چھوٹا چھوٹا حساب، ہم اللہ کے بندے ہیں، رب میں گن گن کے دیتا ہے کہ تیرے گھر میں 6 افراد ہیں تو تجھے 12 روٹیاں ملیں گی، 13ویں نہیں ملتی۔ تمہیں شام کے کھانے میں چلو 3 کھاؤ گے تو تمہیں 18 ملیں گی، 19 نہیں ملتی۔ نہیں یارو، رب تو ہمیں بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔
بندہ پیٹ بھر لیتا ہے، پھر بھی اس کے پاس سٹاک ہے جی، پورے مہینے کا سٹاک ہے ہمارے پاس۔ جب رب بے حساب دیتا ہے تو ہمارا اتنا حوصلہ تو کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہم بھی تھوڑا سا رحم والا معاملہ کر لیں یار، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اچھا وہ تاجر ساری زندگی اس کا یہی معمول تھا، پھر آخر وقت تو آنا ہی ہے جی، کل نفس ذائقۃ الموت، پھر وَلَن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، آخری وقت تو ہر ایک پہ آنا ہے نا جی۔ اس تاجر پہ بھی آیا، فوت ہوا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہی تاجر، اب ذرا اگلی بات پہ توجہ رکھیں، یہی تاجر کل قیامت کے دن جب میرے رب کی کچہری میں اس کی پیشی ہوگی، یہ حاضر ہوگا، اب یہ بات کہے بغیر میں آگے کیسے چلا جاؤں جہاں سے حضور علیہ السلام کی عظمت کا اظہار ہو؟ ابھی وہ تاجر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، ابھی قیامت قائم ہوئی نہیں، ہونی ہے، لیکن جو اس وقت باتیں ہوں گی میرے اور آپ کے سونے نبی نے ہمیں پہلے سے بتا دیا، یہ ہوگا۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آتی کوئی بات کہ یہ علم نہیں ہے تو نہ آئے، کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو ہمارے قبضے میں تھوڑا اس کا دماغ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب یہی تاجر رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں لاؤ ذرا اس کا نامہ اعمال ہمارے سامنے کرو۔ اس کا نامہ اعمال فرشتے دیکھیں گے، یا اللہ کوئی نیکی نہیں، کوئی نیکی نہیں، کوئی نماز کوئی نہیں، یہ آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں، رمضان شریف کا کوئی روزہ رکھا ہو، یا اللہ کوئی نہیں، کوئی میرے گھر کا حج کیا ہو، یا اللہ کوئی نہیں، کوئی نیکی۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ ہاں ایک نیکی ہے، یہ ساری زندگی تجارت کرتا رہا، تیرے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا، چھوٹ دے دیتا، ڈھیل دے دیتا، رحم کیا کرتا ان کے اوپر۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فرشتوں جو بندہ ساری زندگی میرے بندوں سے رحم کے ساتھ پیش آتا رہا، میرے بندوں کے ساتھ جس نے چھوٹ دی، رعایت رکھی، میں تو رب ہوں، میں اس بندے کے ساتھ رحم والا معاملہ کیوں نہ کروں؟ جو میرے بندوں سے اس قدر نرم رہا، میں آج اسے پکڑ کے بیٹھ جاؤں، یہ کیا سوچے گا؟